حسین. آپ کو پتا ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک چیپٹر ہے عزیز. ابھی لوگ جائیں گے زیارتوں پر. اجازت ہے؟ چونکہ شب عاشور حسین امتحان لیتے ہیں اپنے عزاداروں سے بھی. صرف کربلا میں امتحان نہیں لیا ہے. دیکھتے ہیں کون بے چین ہے آج رات، کون رو رہا ہے. اور اس میں جو ظاہرین ہیں جن کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا، اگر آپ اپنی زیارت کو برقرار رکھ لیں تو عمل کا فائدہ اور ہے، عمل کا ثواب اور ہے. جو حسین کی زیارت کو گیا اور اس نے اس کا پروٹوکول رکھا، اسے حسین باب الحسین سے جنت کو داخل کرے گا. پروٹوکول کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں زیارت کو اور جانے کے بعد ہم وہی کرتے جو یہاں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کریں، یہاں پر بھی کریں. حسین یہاں پر بھی ہے. ماتم کریں، کیا حسین نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ماتم یہاں بھی کرتے ہیں، ماتم وہاں بھی کرتے ہیں. نوحہ یہاں بھی پڑھتے ہیں، نوحہ وہاں بھی پڑھتے ہیں. پڑھیں، لیکن حسین کی بارگاہ کا کچھ پروٹوکول ہے جو باب الزیارات میں علماء نے لکھا ہے. ہم نوحہ خانوں کو تو لے جاتے ہیں لیکن علماء سے کنارہ کشی کرتے ہیں. جبکہ اکثر علماء کو نہیں پتا ہے کہ باب الزیارات ہے کیا. آئیے دو چار ٹپس دے دیتے ہیں، برا نہیں مانیے گا لیکن اس کو جب بھی کریے گا تو مجھے ضرور یاد رکھیے. باب الزیارات کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اگر تم کثرت سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم کثرت سے زیارت پہ جا رہے ہو تو ڈیٹ چینج کرو. شکوہ ہو سکتا ہے. امام حسین یہ تو کہہ سکتے ہیں چہلم پہ آتے تھے، ہماری ولادت پہ کیوں نہیں آئے؟ تمہیں 3 شعبان یاد نہیں آئی؟ تو میرے بابا کی ولادت یاد نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، شہادت پہ آئے، چہلم پہ آئے، محرم پہ آئے. اگر سارے نوحہ خان مذاکرین محرم میں کربلا چلے جائیں تو عزاداری کا کیا ہوگا؟ سوال ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے حکم ہے کہ نہیں آپ نوکری کر رہے ہو. فوج جو ہے بارڈر پہ ہوتی ہے تو لوگ اطمینان سے رہتے ہیں. تو جائیں تو ڈیٹ چینج کریں. 1 سال اربعین پہ جائیں، 1 سال شعبان میں جائیں، بالخصوص شعبان میں. کیوں؟ شعبان میں 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت، 4 کو مولا عباس کی، 5 کو چوتھے امام کی، 6 کو جناب اصغر کی، 7 کو جناب اکبر کی، 8 کو عمر محمد کی. سارے کربلا میں. اور 15 تک رہیں، پھر واپس آئیں. پھر اگلے سال 13 رجب پہ جائیں، پھر اس اگلے سال غدیر پہ جائیں، اور غدیر پہ امام رضا کی زیارت کو جائیں. علماء کہتے ہیں کہ امام رضا سب سے زیادہ غدیر پر اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں فضائل یوں نہیں پڑھتا ہوں، میں کسی کی ضد میں نہیں پڑھتا ہوں. میری تربیت ہوئی ہے کہ فضائل پڑھو. میں نے اجتہاد کیا ہوا ہے، میں نے پڑھا لکھا ہے وہاں، میں نے محنت کی ہے. میں چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا. فضائل پڑھو. کیوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا. میرے جو استاد تھے جنہوں نے باب الزیارات، بات اچھی لگ رہی ہے، باب الزیارات ایک چیپٹر ہے عرفان کا. باب الدعا ایک چیپٹر ہے عرفان کا. یہ علم ہے، یہ علم ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام رضا کے روزے پر غدیر میں ضرور جاؤ. میں گیا، میں شب غدیر میں پہنچ گیا. نماز صبح کے بعد حر عاملی کا صحن حر عاملی کہتے ہیں جہاں شفا خانہ امام رضا ہے، وہاں ایک بورڈ لگی ہوئی ہے. اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اگر آپ اصول کو عمل کرتے ہیں آپ کو فوراً مل جائے گا. لیکن پتہ نہیں کسی کو وہاں کرنا کیا چاہیے. چھپی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری. میں پہنچا اور جا کے اس شفا خانے کے سامنے بیٹھ گیا. غدیر کا دن تھا. جو سورج بلند ہو رہا تھا یوں عطا بڑھ رہی تھی. اندھے کو آنکھ، گونگے کو زبان، فالج مارے ہوئے کو پیر. ایک 18 سال کی بچی تھی جس کی زبان جو تھی چپ.
یہ نہیں تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن کن فیکن کا اختیار رکھنے والا جائیں آپ زیارتوں پہ جائیں، ہمیں یاد ضرور کرے گا، بہت بہت آپ کے مفروض ہیں آپ کی محبتوں کی۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بیگ اسے لے گئے، اور جب کوئی اس طرح معجزہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں معجزہ، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا اور کانوں سے سنا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کسی نے بیان نہیں کیا، میں بیٹھا ہوا تھا آمنے کے پاس۔ وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے، تو بچہ تو لوٹ پڑتی ہے وہاں پہ، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یوٹیوب پر پڑھنے لگا ہے، تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں، مائک دیتے کہ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جب غدیر کا دن آیا تو میں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے کہا غدیر تک رکو امام رضا کی، میں 1 مہینے سے یہاں تھی، مجھے شفا نہیں دی تھی، تو کسی نے کہا رکو غدیر تک، غدیر میں مولا عطا کرتے ہیں امام رضا۔ جب غدیر کی صبح ہوئی تو میں نے امام رضا سے وعدہ کیا، میں نے کہا مولا اگر تم نے مجھے زبان دیا میں زندگی بھر تیرے فضائل پڑھوں گی، کوئی کام ہی نہیں ہے میرا اس کے علاوہ۔ کہتے ہیں کہ جیسی میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ زری کی طرف سے کوئی سید آ رہا ہے، کالا امامہ ہے، اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے السلام علیکم۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے تم کو سلام کیا۔ وہ کہہ رہی مجھے بولنا نہیں آتا۔ پھر نے کہا جواب تو دو۔ اس نے کہا علیک السلام۔ اس کن فیکن کے نمائندے نے ارادہ کیا، زبان آ گئی۔ کہتی ہے وہ کہ جاتے جاتے سید نے کہا میرے ساتھ ساتھ میرے جد علی کے فضائل پڑھنا۔ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے امام رضا سے وعدہ کیا، اور اللہ یہ وعدہ موت تک باقی رکھے۔ میں آپ کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھتا، خوش ہوتے ہیں سلام آپ کو، میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو زیارت پہ غدیر میں امام رضا کیے جائیں، اس طرح سے چینج کریں۔ جب وہاں پہنچے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، قافلے والوں کا الگ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ مینیج کریں، وہاں پہ تھوڑا تکلیف اٹھائیں، ہوٹلوں میں سونے کے لیے تھوڑی گئے، اچھے کھانے کھانے کے لیے تھوڑی گئے۔ جب میں پہلی بار زیارت کو گیا تھا، ایک بہت بزرگ عالم میرے ساتھ تھے، عارفین میں ہیں، وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ آنکھوں سے پہچان لیتا تھا اس کے دل میں کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لگتا مجھے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور ٹھنڈک تھی، مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں سید جس زمین پر فاطمہ کی اولادیں پیاسی سو رہی بھوکی سو رہی ہیں، مجھے کھانا اچھا لگے گا۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کربلا میں تو کھانا کھائیں گے، سوئیں گے اچھے بستر پہ، سوچنے کی بات ہے۔ ان کا پروٹوکول ہے، پروٹوکول کیا ہے؟ بہت سے ہیں جو بیٹھیے گا تو بتا دیں، کافی لمبی مجلس ہو جائے گی۔ پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ شب گزارے، من طلب العلا سحر اللیالیا، یہ ان کا جملہ ہے، جو مجھ سے بلندیاں چاہتا ہے وہ سحر میں جگے۔ یہ سحر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ 2 بجے کے بعد، 1 بجے نہیں، نماز صبح سے 2-2.5 گھنٹہ پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں اور جا کے سو جائیں۔ یہ کہیں کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو کہ مجھے سینہ بسینہ ملا ہوا ہے، میں آج اتنی آپ کی محبتیں ہیں، اتنی آپ کا سپورٹ ہے ہمارے ساتھ کہ میں مجبور ہوا کہ یہ آپ کو ہدیہ دے جاؤں۔ اور کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو علی مرتضیٰ نے امام حسین نے نوازا کیا ہے، وہ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ سو جائیں
اور کیلکولیٹ کریں 4:30 پہ اگر نماز کا وقت ہے تو 2 بجے اٹھیں. بعض علماء کہتے ہیں غسل کریں، غسل توبہ، تاکہ جسم بھی پاک ہو جائے. اور امام رضا یا امام کے نجف میں ہو یا کربلا میں روزے پر آئیں. جب آپ آئیں گے نا اور آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول ملے گا وہاں کا، بشرط کہ بھیڑ نہ ہو. مطلب یہ میں محرم اور اربعین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ظاہر سی بات ہے لوگ آتے ہیں پرسہ دن سے. جب خالی ہو تب آپ کو ایک ڈفرینٹ ماحول ملے گا. 2 بجے رات کے بعد سارے عارفین، اجنہ، ملائکہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں. جانے کے بعد جتنی آپ کی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد تھک جائیں 1 گھنٹہ نماز پڑھیں تو جا کے باہر میں دیکھیں آپ دودھ ملتا ہے گرم. وہ بھی ایک راز ہے. دودھ آرڈنری لوگ نہیں بیچتے. آپ 1 گلاس دودھ پئیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو ہوا کیا. یہ شاید کسی کو نہیں پتا. آپ کی تھکان دور ہو جائے گی. پھر آئیں، پھر قرآن مجید کو کھول لیں، وہ تمام سورہ پڑھیں جو اہل بیت کے فضائل میں ہیں. سورہ ملک، سورہ دہر، سورہ احزاب، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ والضحیٰ، سورہ والعادیات والعادیات ضبحا. مولا کے گھوڑے کے فضائل ہیں. پڑھیں. پڑھنے کے بعد اب آپ کا ٹائم بچے گا آدھا گھنٹہ جو نماز شب کا ٹائم ہوتا ہے. نماز شب سے پہلے 10 منٹ مولا کی زری میں جائیں، کونے میں بیٹھ جائیں، ایسے بات کریں جیسے باپ سے کرتے ہو. ابا یہ چاہیے، اماں یہ چاہیے. جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے آئس کریم مانگ رہا ہو، ایسے گڑ گڑائیں. نماز شب پڑھیں، نماز صبح پڑھیں، جا کے سو جائیں. 11-12 بجے جو بھی آپ کا آرام کرنے کا ٹائم، یہ آپ کے آرام کرنے کا وقت ہونا چاہیے. اور یہ ہوا ہے میرے ساتھ عزیزو. ہمارے استاد کہتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے گا. اہل بیت تمہاری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیں گے. اور ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ تم کو السلام علیکم یا امیر المومنین تو پلٹ کے جواب آئے وعلیکم السلام یا غلام الصالحین، اے میرے غلام تجھ کو سلام. یہ ممکن ہے. کیوں؟ آپ نے پروٹوکول کو فالو کیا. کر کے دیکھیے گا. اور امام حسین کے جب روزے پہ جائیں وہاں ایک بس کرنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ لیں تو جا کے بیٹھیں اور روئیں. سوچیں کربلا کے بارے میں. اور وہ جملے کہیں جو 3-4 جملے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ حسین تیرے سوکھے لبوں کو سلام. حسین اس مصیبت پہ سلام جب تو اپنی بیٹی سے رخصت ہو رہا تھا. اندازہ ہے روئیں، پھوٹ کے روئیں. پھر دیکھیں کہ امام حسین آپ کو عطا کیا. پہلی چیز جانتے کیا ہوگی؟ آنے کے بعد دل نہیں لگی. دنیا ایسے ذلیل ہو جائے گی آپ کے سامنے، ایسے اطمینان ہو جائے گا کہ آپ سوچیں گے اگلے دن کا خرچہ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، حسین ہے. اور حسین کر دیتے ہیں. امیر وہ نہیں ہے جو پیسہ کمائے اور مقروض رہے. امیر وہ ہے جو تھوڑا کمائے لیکن قرضہ نہ. یہ حسین ادا کرتے ہیں. بس امید ہے کہ آپ اسے فالو کریں گے. اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے. ایک بات کہتا ہوں کہ زیارت جب کر کے واپس آئیں تو اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ ہمیشہ سوچئے گا میں حسین کا ظاہر ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ ہو حسین ناراض ہو. یہ مینٹین کرنا پڑے گا. ہوتا کیا ہے جس شہر میں 70-80% ماشاء اللہ سے ٹورنٹو میں جس طرح سے تعداد جا رہی ہے جاتی ہے، 70-80% تو ظاہر ہے نا.
پھر کیوں فساد ہے؟ واہ 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 واہ، پھر کیوں فتنہ ہے؟ واہ واہ واہ، پھر کیوں ہم شادی بیاہ میں اپنی لمٹ کو کراس کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ، اگر یہ مینٹین کریں گے کہ حسین ناراض ہے، ماتم حسین کے لیے، گریہ حسین کے لیے، مجلس حسین کے لیے. میں نے تو آج تک کسی کو نہیں منع کیا تمہاری مجلس نہیں پڑھیں گے، تم نے فرمایا نہیں مجلس حسین کی ہے. واہ 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 واہ، یزید کے گھر میں زینب نے مجلس کر کے بتایا ہے. واہ 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 واہ، ماتم حسین کا، عزاداری حسین کی. امام مالا کسی کی پراپرٹی نہیں، حسین کی درسگاہ، حسین کا شفا خانہ ہے، حسین کا ہاسپٹل ہے جہاں بغیر دوا کے شفا ملتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور آج کی شب عاشور ہے، حسین کے امتحان کی شب، زینب کے چادر کی آخری شب. اب جو شب آئے گی وہ زینب کے سر پہ چڑھے گی. شب عاشور آتی ہے، حسین امتحان لے رہے ہوتے ہیں. چلے جاؤ، میں چونکہ علی کا بیٹا ہوں، یہ میرے خون کے بیٹے، چلے جاؤ